اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جس نے وظیفے نہیں چھوڑے نا، اس کو شعر کا ثبوت ملے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پناہ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے۔ وہ کیسے ثبوت ملے گا؟ کہ اس ہر کام میں بہتری شروع ہو جائے گی، دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، کاروبار کے ہوں، ہر چیز میں برکت و رحمت جائے۔ اگر وظیفے ناغہ نہیں کیے اور نمازیں نہیں چھوڑی اس نے، کیونکہ یہ وظیفے تعلق ہیں اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ اگر خدا نے آپ کو ان وظیفوں پہ جما دیا اور جم گئے تو آپ کی مشکلیں آسان ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو بھی مشکل ہو، خدا رسول کے سامنے مشکلیں مشکل نہیں ہوتی، آسان ہوتی ہیں۔ کہتے کسی پہ کرم ہو گیا، قسمت کا اچھا تھا شاید بہت، وہ سوچتا تھا اس آدمی کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کو اتفاق سے آقا جی کی زیارت ہو گئی۔ آقا جی کے وظیفے تو پڑھتا نہیں، یہ حالت کیا اچھی ہوئی، اور جا کر اس نے تحقیق کی، واقعہ وظیفوں میں گڑبڑ کرتا تھا۔ آقا جی کو سی آئی ڈی تو نہیں رکھتی، انٹیلیجنس رکھتے ہیں، ان کو خبریں ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ ایسے دوسری کوئی شے کسی کو وظیفے سمجھا رہا تھا، بڑی اپنی پریشانی ذکر کر رہا تھا کہ اس پہ کرم ہو گیا خدا کا، آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا تم ویسے دے دو، جو مدد کرنی ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، پڑھے گا نہیں، ویسے دے دو، کچھ دے دو، مدد کر دو۔ اس لیے جھوٹے سچے سارے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو سچا بننا چاہیے نا، ان کے ساتھ جھوٹ ہونا چاہیے، عہد کر کے توڑنا، عہد کر کے نہ پڑھنا۔ عہد نہ بھی ہو، ذکر ویسے بھی کرنا چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، درود پڑھنا چاہیے، ایمان کی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر انسان نے مرنا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور اس میں کیا انسان کا وقت جاتا ہے، کاروبار میں چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے، اپنے آفس میں پڑھ سکتا ہے، گھر میں بیٹھا بچوں میں کھانے پینے کے چائے پی، اس میں وظیفے ختم ہو جاتے ہیں 15-20 منٹ کے۔ پھر سارا دن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، چھوٹا درود، جاتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علیہ، جو زیادہ درود پڑے گا مجھ پر، تم فی الہموم والغموم، اس کے غم اور مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی، وتکثر الارزاق، اور رزق اس کا تیز ہو جائے گا۔ آقا کی اتنی آسانی ہے تھوڑی سی زبان ہلانے سے، بس خدا توفیق دے۔